ایک بریکنگ نیوز ہے اور افسوسناک خبر ہے. بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرین. آپ نے خبر تو سن لی ہوگی کہ پوری کی پوری ٹرین یرغمال بنا لی گئی اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے کہ اس ٹرین کو شاید آگ لگا دی گئی ہے اور جو بندے پکڑے تھے ان کو لے گئے ہیں. لوکل رپورٹرز کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس وقت شدید جھڑپیں جاری ہیں جس میں پاکستانی زمینی دستے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور تاہم جو اس وقت شدت کے ساتھ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ٹرین کا اغوا. تقریباً 450 مسافر بتایا جاتا ہے اس وقت دہشت گردوں کی قید میں ہے اور ایک ایمرجنسی کسی کیفیت ہے وہاں پر. ان ہاسٹیجز میں ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل موجود ہیں جس میں پاکستانی فوج کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, اینٹی ٹیررزم فورس کے لوگ ہیں, ISI کے لوگ ہیں. یہ سب ٹریول کر رہے تھے پنجاب کی طرف, چھٹی پر جا رہے تھے. یہی وہ چیز تھی جس کے اوپر ہم ہمیشہ کنسرن شو کرتے تھے کہ اس کو کیسے نمٹنا ہے, اور اب انہوں نے جو یہ سارا کچھ کیا پچھلے دنوں, پوری جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن پاکستان میں جو امن و امان کی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 100 سے زائد جو سرکاری اہلکار ہیں جس میں فوجی اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی شامل ہیں, وہ اس وقت ان کے یرغمالی ہیں. ترجمان نے کہا کہ BLA واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ اگر فوج کی جانب سے کوئی فوجی کارروائی کی گئی تو تمام یرغمالیوں کو ہم ہلاک کر دیں گے. یہ انتہائی تشویشناک چیز ہے. اے میرے اللہ, اتنا برا وقت ہم پہ آنا تھا کہ ہماری فوج, ہماری پیاری دلاری فوج ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اس پر یہ جا رہا ہے کہ جی جعفر ایکسپریس پر بلوچ لبریشن آرمی BLA جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کا قبضہ ہے. مذکورہ مقام کی جانب ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں اور BLA نے تازہ ترین بیان میں بتایا ہے کہ سرمچاروں نے بولان کے علاقے ڈھاڈر میں مشکاف کے مقام پر ایک منظم کارروائی کے دوران جعفر ایکسپریس کو پٹڑی سے اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا. مزاحمت کرنے پر کچھ لوگوں کو ہلاک بھی کیا گیا جبکہ 100 سے زائد مسافر جو ہیں BLA کی حراست میں لے لیے گئے ہیں. یہ اب BLA کا موقف ہے. ترجمان نے کہا کہ BLA واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ اگر فوج کی جانب سے کوئی فوجی کارروائی کی گئی تو تمام یرغمالیوں کو ہم ہلاک کر دیں گے. یہ انتہائی تشویشناک چیز ہے, لیکن BLA کا اس میں موقف ہے کہ جعفر ایکسپریس پر قبضہ کر دیا ہے, آپریشن ہوا تو تمام یرغمالی ہلاک ہو جائیں گے اور یہ انتہائی تشویشناک چیز ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی پہ مامور لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے, یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے آج کا یہ اپنا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن BLA کی مجید برگیڈ, STOS اور فتح سکواڈ کے خصوصی سرمچار مشترکہ طور پر سر انجام دے رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی فوجی چڑھائی کی صورت میں سخت جوابی کارروائی کی جائے گی. میں آپ کو پریس ریلیز سناتا ہوں اور اس پریس ریلیز میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھ آئے گی. میں تو کم از کم یہ پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ BLA نے ایک اسٹریٹجک آپریشن کیری آؤٹ کیا ہے مشکاف, ڈھاڈر, بولان اس کے درمیان, سیزنگ کنٹرول آف دا جعفر ایکسپریس. جعفر ایکسپریس کا ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اس کو ڈیریل کر کے. ریزسٹنس کے دوران 6 فوجی مارے گئے ہیں, یعنی اس ٹرین کے اندر 6 فوجی تھے جنہوں نے ریزسٹنس کی کوشش کی, تھوڑا سا ریزسٹ کیا, یعنی کوشش کی ہوگی انہوں نے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی, وہ مار دیے گئے ہیں. 100 سے زیادہ مسافر ہماری قید میں ہیں, ہماری کسٹڈی میں ہیں. ان ہاسٹیجز میں ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل موجود ہیں جس میں پاکستانی فوج کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, اینٹی ٹیررزم فورس کے لوگ ہیں, ISI کے لوگ ہیں. یہ سب ٹریول کر رہے تھے پنجاب کی طرف, چھٹی پر جا رہے تھے. BLA نے ایک سٹاک وارننگ ایشو کی. BLA سٹاک وارننگ ایشو کرتی ہے کہ اگر مقبوضہ فوج نے, قابض فوج نے ان کو چھڑوانے کے لیے کوئی انٹرونشن کی تو ان سب کو مار دیا جائے گا. مزید وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران BLA کے جنگجوؤں نے عورتوں, بچوں اور بلوچ شہریوں کو چھوڑ دیا ہے, رہا کر دیا ہے. انہوں نے انشور کیا ہے کہ جتنے بھی ریمیننگ ہاسٹیجز ہیں وہ سارے کے سارے سرونگ پرسنل ہوں, یعنی یا پولیس ہوگا یا اینٹی ٹیررزم ہوگا یا فوج ہوگا, یعنی 100 سے زیادہ لوگ تمام
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ، زیادہ تر فوجی اور ISI کے لوگ ہی ہوں گے ظاہر ہے. تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ پریس ریلیز 100% کریکٹ مان لی جائے. The mission is being led by the BLA's Fedayeen Unit Majid Brigade with full operational support from Fateh Squad and STOS and our intelligence with Wing Zirab. So یہ مجید بریگیڈ نے کارنامہ کیا ہے اور ہمارے فوجی پکڑ لیے ہیں انہوں نے، اور اب 100 سے زیادہ تعداد وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارا ہو سکتا ہے کہیں کہ ایک بھی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ISPR کے ہے یا وزارت داخلہ کے ہے یا وزارت دفاع میں سے بیان ہے جی کہ ہمارا ایک بھی فوجی نہیں ہے، عام لوگ ہیں اور ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو کیونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور دونوں طرف سے ممکن ہے بولا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹس نہیں کی میرے پاکستانیوں، دوبارہ دیکھو. بڑے سادے ہو آپ، بڑے چلے ہو آپ، نوٹس نہیں کرتے. دیکھیں، ایک طرف ایک منظم فوج ہے جو حلف اٹھاتی ہے، آئین کا، قانون کا، ہر چیز کا حلف اٹھاتی ہے، عوام کی حفاظت کا حلف اٹھاتی ہے. ایک طرف وہ فوج ہے جن سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گرد. لیکن میرے پاکستانیوں، دہشت گردوں کے بھی کچھ اصول ہیں اور میں حیران رہ گیا ہوں. اے میرے اللہ، اتنا برا وقت ہم پہ آنا تھا کہ ہماری فوج، ہماری پیاری دلاری فوج ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اس پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ دہشت گرد اخلاقی طور پہ ان سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں کیسے؟ انہوں نے عورتوں، بچوں کو نکال دیا ہے ٹرین سے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، جبکہ پاکستانی فوج، جن کو یہ قابض فوج کہتے ہیں، وہ عورتوں اور بچوں پہ سب زیادہ حملہ آور ہوئی ہے، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں، اور اس کے بعد پچھلے 3 سالوں میں وہی سب کچھ جب پاکستان میں ہوا تو انہوں نے کیا. یہ عورتوں اور بچوں پہ خاص حملہ کرتے ہیں، جبکہ بدترین دہشت گرد جن کو قرار دیا گیا ہے، دنیا مانتی ہے، وہ بھی عورتوں اور بچوں کو نہیں مار رہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں بچوں کو ہم نے نکال دیا گاڑی سے، ان کو سائیڈ پہ کر دیا، انہیں کہا جاؤ تم. یار اگر مجھ سے بہتر دہشت گرد پرفارم کریں تو میں استعفیٰ دے کے کسی چلو بھر پانی میں ڈوب مروں. یہ ہماری فوج کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن غیرت ہونی چاہیے اس کے لیے، اور غیرت ان میں ذرا بھی نہیں ہے. ان کو پلاٹوں نے، عیاشی نے اتنا آسانی پسند فرما دیا ہے، بنا دیا ہے سوری، کہ یہ اب سہل پسندی کا اتنا شکار ہو گئے ہیں. ان کو اتنی عادت ہوگی ہے عیاشی کی کہ یہ اب کوئی کام بھی اخلاقیات کے دائرے میں کر ہی نہیں سکتے. جو اصول چاہیے یہ ان کے دائرے میں کر ہی نہیں سکتے. اور اب ہوا یہ ہے، یہ ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹرین کو آگ لگا دی گئی ہے. اب یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ یہ ابھی کی ویڈیو ہے، پرانی ہے، ظاہر ہے میں یہ کنفرم نہیں کر سکا، اور میں سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز آتی ہے میں اس کو پنچ آف سالٹ کے ساتھ ہی لیتا ہوں. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کو آگ لگا دی گئی ہے اور ہاسٹیجز کو وہ ساتھ لے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لاجیکل تو بنتا ہے کہ اتنی بڑی ٹرین کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا بھی آسان نہیں ہے. ہاں، ایک ڈبے میں سب کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر پیچھے سے کسی اور ڈبے سے کوئی داخل ہو جائے گا، کوئی سیکیورٹی فورسز کا بندہ، تو انہوں نے بھی ذرا فلمیں شلمیں دیکھی ہوئی، انہیں پتا ہے کہ ریسکیو آپریشنز کیسے ہوتے ہیں. سو انہوں نے ہاسٹیجز نکالے اور ٹرین کو آگ لگا دی، عورتوں اور بچوں کو رہا کر دیا. یار کیا بات ہے! یعنی ہمارے، یا اللہ، ہمارے دہشت گرد بھی ہماری فوج سے اخلاقی طور پہ برتر کیسے ہو گئے؟ دہشت گرد کیسے بہتر ہو گئے؟ یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرے ملک کی فوج دہشت گردوں سے بھی پرے ہے، میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام. یہ آپ کے لیے بھی اگر آپ محسوس کریں کہ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ دہشت گردوں سے بھی 4 ہاتھ پرے ہیں اخلاقی طور پہ. اس سے برا وقت کبھی آنا تھا پاکستانی فوج پہ کہ دہشت گرد اخلاقی برتری لے گئے ان پہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں صورتحال کیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ون اور دی ادر، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 1، بار بار میں نے کہا کہ حالات سے، واقعات سے، حرکتوں سے لگتا ہے کہ حافظ صاحب کو پاکستان توڑنے کے لیے انسٹال کیا ہے بیرونی قوتوں نے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جان بوجھ کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ایونچولی ٹوٹ جائے پاکستان. اور ایک چیز یہ ہے کہ ان کو پتہ سب کچھ ہے، لیکن یہ عمران خان کو توڑنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس حد تک گئے ہیں. اندر خانے انہیں بھی پتہ ہے کہ اینڈ میں ڈیل عمران خان سے ہی کرنی ہے. تو نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں. دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سنا ہوگا کہ پاکستان کے فوج کے 100 سینک مار دیے گئے ہیں. بلوچستان میں ایک ٹرین کو اغوا کر دیا. آگے اس ویڈیو میں دیکھو، بتاتے ہیں آپ کے لیے کیا ہوا.
क्योंकि बलोचों ने अपनी आज़ादी का डंका बजा दिया है और वो अब पाकिस्तानी फौज से अपने बलोचिस्तान को आज़ाद करवा कर ही मानेंगे। जिस तरह से इस समय BLA पाकिस्तानी फौज के ऊपर लगातार कार्रवाइयां कर रही है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर रखी है, लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज बलोचिस्तान को अब ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि BLA धीरे धीरे और लोगों को भर्ती कर रही है और इसके साथ साथ BLA अपने आप को और ज्यादा एरिया में एक्सपेंड कर रही है। यानी BLA बलोचिस्तान के अंदर खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर चुकी है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी फौज के ऊपर TTP के भी अटैक्स हो रहे हैं और अफगान भी इस समय पाकिस्तानी फौज के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो जब इस तरह से किसी देश के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही हो तो वो इस तरह की सिचुएशन को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर सकता, और वो भी पाकिस्तान जैसा देश जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल जमीन में धसी हुई है। और पाकिस्तानी फौज के लिए तो इस समय यही ठीक रहेगा कि वो जितनी जल्दी बलूचिस्तान को आजाद करके वहां से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर निकल जाएंगे, उतना ही पाकिस्तानी फौज के लिए अच्छा रहेगा। वरना अगर पाकिस्तानी फौज ने और ज्यादा वहां पर रहने की, वहां ठहरने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फौज लगातार अपना नुकसान करवाती रहेगी। और इस तरह लगातार रोज इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, कभी 10 कभी 5। और इस समय तो यह बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन BLA ने अगवा कर रखी है इसमें 100 से ज्यादा ISI और पाकिस्तानी फौज के अधिकारी हैं जो कि BLA ने बंदी बना रखे हैं। और उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी फौज ने हमारे ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश की तो हम इन सब के सब लोगों को मार डालेंगे। और वो पाकिस्तानी फौज से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, सौदा करना चाहते हैं कोई पाकिस्तानी फौज से। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि BLA द्वारा ट्रेन को एक सुरंग में ले जाकर वहां पर लोगों को बंदी बना लिया गया है और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे मान ली जाएंगी तो इन लोगों को हम छोड़ देंगे, वरना इन सब लोगों को वहीं मार दिया जाएगा।